سب سے پہلے نا جو اسٹیٹ آف ڈوئنگ اور ناٹ ڈوئنگ ہے نا، اس سے آپ باہر نکلیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کسی ایک کوشچن کے ساتھ ٹکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا پرابلم ہے، کسی ایک آئیڈیا کے ساتھ ٹکتے نہیں ہیں، کسی ایک کنسیپٹ کو لے کے نہیں چلتے، یعنی بار بار آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ جو اسٹیٹ آف ڈوئنگ اینڈ ناٹ ڈوئنگ ہے نا، اس میں جہاں آپ پھنسے ہوئے اس سے باہر نکلیں۔ یعنی اس دنیا کے زیادہ تر لوگ جو اسٹیٹ آف ناٹ ڈوئنگ ہے اسی میں رہتے ہیں، یعنی وہ اکثر سوچتے ہی رہتے ہیں۔ تو سوچنا ٹھیک ہے، لیکن کسی حد تک سوچیں، سوچ کے پھر آپ اس پہ عمل کریں۔ یہ بڑی خطرناک اسٹیٹ ہے، اس سے آپ باہر نکلیں۔ اور پتہ ہے آپ ڈسٹریکٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلیئرٹی نہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے، کہ آپ نہ کوئی کوئکلی کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کوئی گیٹ کوئک رچ اسکیم کی طرح آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے غلط ہے، یعنی آپ کوئکلی کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بات، ٹھیک ہے؟ اور اس کوئکلی کچھ حاصل کرنے کے نتیجے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو اینڈ ریزلٹس ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ ریزلٹس ان کو دیکھ کے فوراً آپ اپنا کیلکولیٹر آن کرتے ہیں، اور کیلکولیٹر آن کر کے آپ فوراً کیلکولیشن کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آج ہی ہو جائے، یا شام سونے سے پہلے میں اس کو کر دوں۔ تو بھائی ایسے نہیں ہوگا، یہی آپ کی ساری ڈسٹریکشنز کی وجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ موبائل لے کے ریلز دیکھ رہے ہیں، ریلز سوائپ کر رہے ہیں آگے سے آگے، کسی بھی ریل پہ نہیں ٹکتے ہیں۔ وہ نہ کوئی کوئکلی نہ کچھ آئیڈیا ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں فوراً کوئی آئیڈیا مل جائے اور فوراً ہم اس پہ اسی وقت کچھ کام کریں اور شام تک رزلٹ آ جائے اور ہم پھر خوشی خوشی سوئے گئے۔ یہ چیز غلط ہے، آپ اس اسٹیٹ سے باہر نکلیں۔ یہی اسٹیٹ آف ڈوئنگ اینڈ ناٹ ڈوئنگ ہے، یہ بڑی خطرناک اسٹیٹ ہے۔ جب تک آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہوگی، جب تک آپ ایک سوال کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رکیں گے، آپ ایسے ہی کرتے چلے جائیں گے، آپ اسی طرح ڈسٹریکٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بڑی دھیان میں بڑی ڈیپ بات ہے۔ میں نا ابھی تھوڑا ڈیپ جانے لگا ہوں، اس کو ذرا آپ تھوڑا غور کیجیے۔ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی جو جلدی والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ ایسی سچویشن میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ اسی طرح پریشان رہے گا۔ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اچھا، ایک بات نا خاص طور پر ذہن میں رکھیں، جلدی کچھ بھی نہیں ہے۔ جلدی جو ہے نا وہ آپ کے لیے ڈپریشن پیدا کرے گی۔ آپ سلولی چلیں، ٹھیک ہے، ایک آئیڈیا ایک کانسیپٹ لے کے چلیں، ٹھیک ہے، اس پہ کام کریں۔ اس میں شاید آپ کو سال لگے، 2 4 سال 5 سال 7 سال 8 سال بھی لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئکلی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، وہ آ کے کیا کہتے ہیں، جی ہمیں کوئی آئیڈیا دے، ٹھیک ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں بھائی کس طرح کا آئیڈیا؟ کوئی پوچھتے ہیں کوئی بزنس کا، کوئی جاب کا، کوئی کام کا، کوئی بھی کے ذہن میں جو ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تھوڑا بندہ نا ڈسٹریکٹڈ ہے، جس کے پاس کوئی کلیئرٹی نہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں اچھا میں سوچتا ہوں، میں آپ کو 2-3 ہفتے بعد بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا 2-3 ہفتے بعد وہ دوبارہ رابطہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر لوکنگ فار سم تھنگ کوئکلی، مطلب وہ کچھ جلدی میں کچھ چاہ رہے ہیں، ان کو جلدی میں کچھ مل جائے، ٹھیک ہے۔ میں ان کو 2-3 ہفتے بعد جب کال کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں یار آپ کا کیا سوال تھا، وہ کہتے ہیں یار چھوڑے یار سوال، وہ پتہ نہیں کیا تھا، بس ایسے بس ٹھیک چھوڑ دے اس کو آپ۔ تو وہ ایک سوال کے ساتھ، ایک خواہش کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ زیادہ دیر ٹکتے نہیں، کیونکہ انہوں نے وقتی طور پہ کسی کو دیکھا ہوتا ہے، وقتی طور پہ کسی کی 25 سالہ 30 سالہ 20 سالہ محنت کا انہوں نے نتیجہ دیکھا ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں ہم بھی ایسے ہی دنوں میں ہو جائیں۔ یہ بڑا غلط ایٹیٹیوڈ ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس سوال کے ساتھ آپ 6 مہینے نہیں گزار سکتے، جس خواہش کے ساتھ آپ 4-6 مہینے نہیں گزار سکتے، اس میں آپ کو رزلٹ نہیں ملیں گے۔ آپ کو کسی سوال پہ، کسی کویسچن پہ، کسی خواہش پہ، کسی امید کے ساتھ، کسی ڈیزائر کے ساتھ آپ کو 1 2 سال 4 سال رہنا پڑے گا،
اس کے ساتھ اس کو پالنا پڑے گا، اس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، پھر آپ کو کچھ ریزلٹس دے گی. ٹھیک ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں ہوگا. یہی آپ کی ڈسٹریکشن کی کاز ہے. آپ بار بار ڈسٹریکٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے اصل میں جس کو آپ دیکھتے ہیں نا، اس کی 15-20 سالہ زندگی کا رزلٹ ہے، اور وہ اچھا ہے، وہ گڈ لکنگ ہے، وہ اٹریکٹیو ہے. آپ چاہتے ہیں میں بھی ایسا ہو جاؤں، لیکن آپ ریزلٹس کو تو اٹیک کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے پیچھے ایفرٹ کتنی لگی ہے، اس کے پیچھے تکلیفیں کتنی کاٹی ہیں، اس کے پیچھے کتنی مصیبتوں سے گزرا ہے، اس کے پیچھے کتنی آزمائشوں سے گزرا ہے. جیسے ایک بلڈنگ ہے نا، ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے، آپ جب اس کو بنانے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا، ایک کانسیپٹ، کوئی ڈرائنگ، کوئی اسکیچ، کوئی ویژن، کوئی آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر بلڈنگ خوبصورت ہوگی. کسی خوبصورت عمارت کو، کسی خوبصورت مشینری کو، کسی اچھے اکوپمنٹ کو آپ جب دیکھ کے بنا سوچے سمجھے شروع کریں گے، آپ 2-4 دن بعد چھوڑ دیں گے اس کو. اس طرح نہیں ہوگا. یہ آپ کو پریکٹیکل بنیادوں پہ کچھ کرنا پڑے گا. ایک اور بڑا مسئلہ یار اس سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے فوراً کچھ شروع کر دیتے ہیں، بنا سوچے سمجھے، بنا کچھ کیلکولیٹ کیے ہوئے. نہ ہمارے اندر کوئی ٹرو ڈیزائر ہوتی، نہ ہمارے اندر کوئی امید ہوتی، نہ ہمارے اندر کوئی سچی خواہش ہوتی، ہم اسی طرح شروع کر دیتے. یہ بڑا غلط ایٹیٹیوڈ ہے. آپ شوق کو پالیں، آپ ایک کنسپٹ لیں، ایک آئیڈیا لیں، 2 لیں، ان کو پالیں اور سالوں پالیں، پھر آپ کو چیزیں رزلٹ دیں گے. یہ ہماری سوسائٹی میں بڑا غلط ٹرینڈ چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے، وہ ریلز دیکھتے ہیں موبائل پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ریلز دیکھ رہے ہیں، اور نہ وہ کوئی کتلی کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فٹافٹ ہمیں کچھ مل جائے اور ہم دن دگنی رات چوگنی ایک ہی رات میں ترقی کرتے ہیں. یار یہ ایسے نہیں ہوگا. چیزوں کو بننے میں سالوں لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، انرجی لگتی ہے، وسائل لگتے ہیں. لیکن جس نے بھی کچھ بڑا اچیو کیا ہے، اس نے، آپ اس کی جب ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس نے بڑے گراؤنڈ لیول سے کام شروع کیا ہوتا ہے. تو اس طرح نہیں ہوگا. آپ کوئی شوق پالیں. جب آپ حقیقی شوق پالیں گے اور اس شوق کے ساتھ آپ کوئی 6 مہینے، سال گزاریں گے، اس کے ساتھ سسٹین رہیں گے، تو پھر آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کی ٹرو ڈیزائر ہوگی. آپ کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہوں گے. آپ انسٹاپیبل ہو جائیں گے. آپ کو پھر روک کوئی نہیں سکے گا. پھر آپ چلتے جائیں گے، بھلے آپ کے وسائل بھی تھوڑے بہت خرچ ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح چلنا ہوگا. یہ ہے پریکٹیکل سٹیپ. یہ ہے ہاؤ ٹو بی انسٹاپیبل. یہ اس کو کہتے ہیں ٹرو ڈیزائر. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ سچی لگن، اسی کو کہتے ہیں سچی تڑپ. آپ کسی سوال کے ساتھ ہفتہ بھی نہیں نکال رہے، 2-3 ہفتے بھی نہیں نکال رہے، اور وہی کویشچن آپ بھول رہے ہیں، اور 2-3 ہفتے بعد پتا چلا کہ آپ کے ذہن میں نیا کویشچن آ گیا ہے، کوئی نئی چیز آ رہی ہے. اب اس کے پیچھے لگے، پھر 2-3 ہفتے بعد چھوڑیں گے اس کو، پھر ایک نئی چیز کے پیچھے لگ جائیں گے. تو ایسے نہیں. یہ پریکٹس آپ سٹاپ کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کسی ایک کانسیپٹ کو پکڑیں اور پھر اس کے ساتھ چلیں. یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے. اب اسٹوڈنٹ ہیں نا، یہ جتنے بھی طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس لوگ ہیں، یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں انجینئرنگ کروں، یا میں میڈیکل کروں، یا میں کیا کروں. ٹھیک ہے، اس کو یہ نا کچا ذہن ہوتا ہے. ان کو جس طرف بھی آپ لگائیں گے نا، کوئی گیٹ کوئی اسکیم دکھائیں گے، وہ اس طرف چل پڑیں گے. یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے. اگر آپ واقعی اچھے طریقے سے ایم اے اردو بھی کرتے ہیں نا، یا نہایت اچھے طریقے سے آپ ایم اے ہسٹری کرتے ہیں، تو آپ اس میں فلرش کر دیں گے. کسی بھی چیز کا سکوپ کبھی ختم نہیں ہوتا. ہر چیز پہ جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے، پھر بھی اس میں آگے بڑھنے کی گنجائش رہتی ہے. آپ کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا نہیں کہ ان کے اوپر تحقیقات اتنی ہوئی ہیں کہ وہ مکمل ہو گئے ہیں، اب اس میں گنجائش نہیں. کائنات بڑی وسیع ہے، یہ یونیورس بڑی وسیع ہے. ہر ایک موضوع کے ایک پہلو پہ بھی بڑی وسعت ابھی موجود ہے، بڑی گنجائش موجود ہے. سچی لگن اور سچی طلب اور سچی تڑپ
اس میں مزید گنجائش پیدا کرتی، اس میں نئی چیزیں نکلتی، نئے راہیں نکلتی۔ آپ اس طرح سوچیں، اس طرح چلیں، اس طرح سوچنے سے آپ کی ڈسٹریکشن ختم، ٹھیک ہے، آپ کے اندر سے یہ جو اونچ نیچ ہے، جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہے آپ کی سوچوں میں، مزاج میں، یہ ختم، ٹھیک ہے، آپ فوکس بھی رہیں گے، ٹھیک ہے، ڈسٹریکشن آپ کی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے سوچنے کا انداز۔ اور ایک کویسچن، دو کویسچن، جو بھی کوئی آئیڈیا، اس کو پکڑیں اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیں، پرووائڈیڈ دیٹ کہ وہ آئیڈیا یا کنسیپٹ آپ نے کسی کو دیکھ کے نہ کیا ہو۔ ہاں چلیں، اگر آپ نے کسی کو دیکھا بھی ہے اس پہ مکمل ورکنگ کریں۔ میں آپ کو ایک سمپل کلیہ بتاتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں، دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ کوئی 6 مہینے، سال گزار بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ مہینے بعد آپ کی خواہش اور طلب ہی چینج ہو گئی ہے، تو وہ سچی طلب ہوگی نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ وقت بتائیں اس کے ساتھ، پھر آپ کسی منزل پہ پہنچنے کے قابل ہوں گے۔ کوئکلی اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، ذہن سے بالکل نکال دیں۔ آپ کو گراس روٹ لیول سے کام کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے بڑی بڑی فیکٹریاں لگائی ہیں، بڑی بزنس امپائرز کھڑی کی ہیں، یہ تو ان کے شاید داداؤں نے شروع کی تھی یا ان کے والدین نے شروع کی تھی، تو پھر آج وہ اسٹیج پہ پہنچے ہیں۔ سالوں لگتے ہیں، وقت لگتے ہیں، انرجیز لگتی ہیں، وسائل لگتے ہیں، ٹائم، سب سے بڑا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ کسی بھی رف آئیڈیے کو بھی لے کے آپ پکڑ کے چلتے جائیں، آپ واقعی کچھ سالوں بعد کسی بڑی منزل پہ پہنچیں گے۔ ہمارے ذہن میں پتہ ہے ہمیں کیا پڑھایا ہوا ہے، اس سوسائٹی نے ہمیں کیا بتایا ہوا ہے؟ یہ بتایا کہ آپ نہ فوراً نہ کوئکلی کچھ کر لو، کچھ کوئکلی کوئی سکیم پکڑو، کوئی کوئکلی کچھ آئیڈیا پکڑو جو فٹافٹ آپ کو دنوں میں رزلٹ دے۔ تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کنسیپٹ کو آپ اپنا ذہن سے نکال دیں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔